بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض ایام کو، بعض مہینوں کو، بعض ساعتوں کو، گھڑیوں کو بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان مہینوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جس طرح عید والے دن، عید قربان، جانور کو ذبح کرنا، اس قربانی سے بڑھ کر اس دن کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی سب سے افضل اور سب سے فضیلت والا عمل جو ہے وہ قربانی ہے، وہ خون بہا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بس اس کے بعد سے یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اور قدرت رکھنے کے باوجود، مالی حیثیت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لگتے جگہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ قربانی کے وقت اس کے پاس حاضر ہونا، کھڑے ہونا بہت معنی اور فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ قربانی کے جانور کا ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، وہ خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ساری زندگی ایسے لگے رہیں، عبادات کرتے رہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ عمل پورے سال میں ایک مرتبہ زندگی کے آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کی 80 قدرت دی، اس نے قربانی کر دی، تو زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ان ساعتوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو لغویات میں اور فضولیات میں ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع غنیمت کے طور پر دیا نا، یہ ساعتیں، یہ راتیں دی ہیں نا، تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہو کر رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، قعدہ کی حالت میں، جلسہ کی حالت میں، یعنی عبادت کی جو بھی صورت بنتی ہے، تلاوت قرآن، تسبیحات جو بھی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ہم مسلمان، دیکھیں نا، میں ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے آیا نا، میرے ساتھ ایک معذور آدمی تھا یا جو بھی تھا، چیئر پر بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی، اور دوران نماز اس کی جیب میں موبائل پڑا ہوا تھا، اس کی بل بجی اور جیب سے نکال کر اس کو یوں، جس طرح موبائل کو دیکھا جاتا ہے، ٹچ کیا جاتا ہے، پھر اس کو دیکھ کے جیب میں ڈال کے، پھر آپ مجھے بتائیں یہ نماز ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اگر گھر سے چل کر آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، وہ کسی عام مجلس میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے، گھر میں بھی 24 گھنٹے کرسی پر تو نہیں ہوگا نا، تو وہ مسجد میں آ کر کرسی پہ بیٹھ کر جو نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اپنے اوپر ذرا غور و فکر کرنی چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا مردود ہے۔
اگر وہ سارے زندگی کے معمولات چل پھر کر اٹھ بیٹھ کر گزارتا ہے تو مسجد میں چند منٹوں کی جو جماعت ہوتی ہے 5 منٹ 7 منٹ لگتے ہیں، تو اس میں وہ چیئر پر بیٹھ کر اور اپنے ماتھے کو زمین پر رکھنا سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ نیاز، جبین نیاز جب جھکتی ہے نا اللہ کے حضور، اور سجدہ جب کیا جاتا ہے تو اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتے ہیں۔ آج کل تو بڑے موٹے موٹے قالین، جائے نماز، مسلے، میٹس آگے نا، اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہی زمین جب خاک آلودہ ہوگی، زمین پر سجدہ ہوگا، اس کی فضیلت کچھ اور ہے۔ اور بندہ جب سجدے میں جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ میرا سر کس ذات کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو وہ ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لیکن ہماری عادت تو یہ نہیں ہے نا، ہم نے تو بس صرف زمین کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، اور بس ایک دفعہ 2 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ بھی دیا تو اس کو زبان کے نوک سے ادا کر دیا، حلق سے اوپر اوپر دل کے اندر جاتا نہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کس ذات کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ جو ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھ کر ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔